اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہلے پہل پر کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بچوں کی 5 عادتیں بہت پسند ہے۔ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں۔ جو مل جائے کھا لیتے ہیں، زیادہ جمع یا ذخیرہ کرنے کی ہوش نہیں رکھتے۔ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، پھر صلح کر لیتے ہیں، یعنی دل میں حسد و بغض و کینہ نہیں رکھتے۔ مٹی کے گھر بناتے ہیں، کھیل کر گرا دیتے ہیں، یعنی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والا نہیں بلکہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیک پی کر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ جو شخص حصول تعلیم پر 1 گھنٹہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ اپنی کمائی پاک رکھو تاکہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ غصہ شیطان سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اس کے ماں اور باپ کو گالی دے گا۔ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلح رحمی کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ برائے مہربانی 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر آگے شیئر کریں۔ تم میں بہتر وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ فرسٹ، والدین کا نافرمان۔ دوسرا، مستقل شراب پینے والا۔ تیسرا، احسان جتانے والا۔ روزہ دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ جس نے کسی بھوکے مومن کا پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ پاک اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ آمین۔ اللہ
ہم سب لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.